الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور عام طور پر لوگ چونکہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں، اس لیے آج کی گفتگو کا موضوع زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ قرآن مجید کی اس آیت سے جو میں نے ابھی تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. کیا عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے یہ سونے چاندی کو آگ پر تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس تپائے ہوئے سونے چاندی سے ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کے کمر پر داغ دیا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس جمع کرنے کے عذاب کو. زکوٰۃ کے لفظی معنی ہوتے ہیں طہارت، پاک صاف کرنا. چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے باقی مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کا تصور اگلی امتوں میں بھی پایا جاتا ہے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم نے ان پر وحی نازل کی تھی نیک کاموں کے کرنے کی، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے سورہ مریم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ انسان تھے. معلوم ہوتا ہے اگلی قوموں میں، اگلی امتوں میں بھی زکوٰۃ موجود ہے. اس امت میں زکوٰۃ تحدیدات کے اعتبار سے، لمیٹیشنز کے اعتبار سے سن ہجری 2 میں فرض ہوئی.
مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی، لیکن آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو وہ مکی صورتیں جو تمام مفسرین کے اتفاق سے ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ کا لفظ موجود ہے. جیسے سورہ مزمل کی آیت دوسری آخری آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس میں لفظ زکوٰۃ موجود ہے. لفظ زکوٰۃ کو اگر الگ کر دیں دوسرا تصور بھی موجود ہے سورہ ماعون کے اندر، طعام و مسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی امداد کرنا، یہ اعانت اور امداد کا تصور مکی زندگی میں پہلے سے موجود ہے اور لفظ زکوٰۃ بھی نازل ہو چکا ہے. لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ مکہ کے اندر چونکہ جیسے ہی دعوت کا اعلان ہوا مسلمان جو اسلام قبول کرتے گئے وہ معاشرے سے الگ ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن مدینہ طیبہ کے اندر اب ایک اجتماعیت آ گئی، حکومت اور ریاست بن گئی مسلمانوں کی، تو اب ضرورت پڑ گئی کہ زکوٰۃ کو قانونی اعتبار سے شکل دی جائے. اس لیے مدینہ طیبہ میں اس کی تحدیدات کہ کس مال پر کتنی زکوٰۃ ہے، کن جانوروں پر کتنی زکوٰۃ ہے، وہ تمام مدینہ طیبہ میں حکم آیا ہے. تو زکوٰۃ پہلے سے موجود ہے، مقرر ہوئی ہے جو اس کی تحدیدات وہ مدینہ طیبہ میں ہوئی. زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص بھی مال زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کا باقی مال سیف اور محفوظ ہو جاتا ہے. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے یہاں آپ مال کی ایک انشورنس جمع کرا رہے ہیں. دنیا کے اندر آپ دیکھیں جو معاشی نظام چل رہا ہے، جو اکنامک سسٹم چل رہا ہے، وہ بالکل الگ ہے، جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں. عام طور پر کیپٹلزم میں یہ ہو رہا ہے کہ اپنا مال آپ جمع کرائیں، اس کے اوپر سود حاصل کریں. تو جو مال آپ کا کسی ایک جگہ، مثال کے طور پر ایک تالاب سمجھ لیں، جو مال وہاں جمع ہو رہا ہے، آپ کا مال جمع ہو رہا ہے، اور قریب میں جو کام کرنے والے ہیں ان کا انٹرسٹ، ان کی محنت کا سود بھی اندر جمع ہوتا جا رہا ہے. جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو اس تالاب سے پانی ملے گا، لیکن کب؟ جب آپ نے اس میں جمع کیا ہو تب. اور اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے گویا وہ ضرورت سے زائد پانی ہے اس تالاب میں لا کر ڈال دے، اور اس تالاب میں جب پانی جمع ہوگا تو اس کے قریب میں جو نہریں ہیں ان نہروں کے ذریعے کھیتیاں سیراب ہوتی چلی جائیں گی، اور جس شخص کو جتنی پانی کی ضرورت ہوگی وہاں سے لے کر چلا جائے گا. جو مالدار ہے، جس کے پاس زیادہ پانی ہے وہ ڈال دے گا، جو ضرورت مند ہے وہ لے کر چلا جائے گا. یہ فرق ہے اسلام کے نظام میں اور جو کیپٹلزم نظام ہے اس کا فرق ہے. وہاں تو آپ کا پانی جائے گا تبھی آپ کو فائدہ ملے گا، اور یہاں پر آپ کا پانی نہیں ہے تب بھی آپ کو پانی ملے گا. آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ گویا ایک یہ طریقہ ہے کہ آج آپ مالدار ہیں، آپ غریبوں کی مدد کریں، اگر کل آپ فقیر ہو گئے لوگ آپ کی مدد کریں گے. آپ کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں کہ اگر میرا کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یا اگر کوئی حادثے سے آگ لگ گئی یا کچھ ہو گیا تو میرا گھر کا کیا ہوگا. اس کی ضرورت کی فکر نہیں. آپ دوسروں کی امداد کرتے رہیں، وقت آنے پر لوگ آپ کی امداد کریں گے. یہ اسلامک سسٹم ہے. اور زکوٰۃ کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی کے اندر جو مال کی محبت ہے وہ اس سے نکالی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اسلام کے اندر جو ترتیب ہے، ایمان لانے کے بعد جو 4 عبادتیں ہیں اس میں عام طور پر جب ذکر کرتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہی ترتیب عربی میں بھی استعمال کی جاتی ہے. اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان، حج البیت. تو یہ ترتیب میں تو نماز کے بعد روزہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اگر غور کریں تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ ملی ہوئی ہے. جہاں جہاں قرآن نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ساتھ ساتھ حکم دیا جا رہا ہے. اوور 80 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں یہ حکم اس طرح پر چلتا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی ربط ہے، اور وہ ربط یہی ہے انسان اپنی جسمانی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تو بڑا ہے،
میں بڑا نہیں، میری ہر چیز آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور ہر چیز آپ کے سامنے میں قربان کر رہا ہوں، حتیٰ کہ میری پیشانی جو سب سے اونچا مقام ہے وہ بھی میں آپ کے لیے جھکا دے رہا ہوں۔ اور زکوٰۃ اپنے مال کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، گویا میرا مال بھی اللہ کے لیے، میری جان بھی اللہ کے لیے۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ نماز جو اللہ کا حکم ہے اس کے ادا کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو عام طور پر یہی ایک رکاوٹ ہے کہ مال کسی کے پاس زیادہ ہو گیا تو مال کی وجہ سے وہ مصروف ہوتا چلا گیا اور نماز میں کوتاہی آتی چلی گئی۔ آپ دیکھیں اس شخص کو جس کے پاس مال کم ہے، وہ برابر پابندی کے ساتھ نمازوں کی حاضری جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اب چونکہ بزنس بڑھ گیا، اس کی مصروفیات بڑھ گئی، ہر وقت کہتا ہے I'm busy، ہر وقت کہتا ہے بزی، اب آہستہ آہستہ نمازوں کی طرف سے اس کی توجہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے جماعت چھوٹی، پہلے جمعہ چھوٹا، اس کے بعد جماعت چھوٹی، آہستہ آہستہ سب چھوٹتا چلا جاتا ہے۔ تو اس نماز کے ادا کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ مال تھی، تو فرمایا کہ مال کی محبت دل سے نکالو تاکہ مال کی محبت بھی دل سے نکلے اور نماز کا قائم کرنا جو اللہ کا حکم ہے وہ بھی اچھی طرح ادا ہو۔ یہ دونوں کے اندر ربط پایا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی تاکید آئی۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، ان کے گلے میں زیور تھا۔ آپ نے فرمایا سونے کا زیور، کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دے دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ورنہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، یہ مال اگر تم اس ہار کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں آگ کا ہار پہنائے گا۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سونے چاندی پر، نقد مال پر اور مال تجارت پر۔ بیچنے کا جو بھی مال ہو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے اور دوسرا کوئی مال نہیں، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو، آج کل کے اعتبار سے 87 گرام سونا اس کے پاس موجود ہو، یا اس کے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہے تو اس کو حکم دیا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی، جو آج کل کے اعتبار سے 612 گرام ہوتی ہے چاندی، اتنی چاندی موجود ہو، یا مال تجارت ہو جو ان دونوں میں سے کسی ایک کی ویلیوشن کو پہنچ جائے۔ 612 گرام چاندی، کل میں نے جو بھاؤ دیکھا ہے 78 پینی کے اعتبار سے 1 گرام جو ہے چاندی، اس اعتبار سے تقریباً 475 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ تو گویا جس کے پاس 475 پاؤنڈ ہیں، شریعت کی نظر میں یہ مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ دینا ہے، ہر 100 پر 2.5 پاؤنڈ یہ زکوٰۃ دے گا۔ یا جس کے پاس اتنا مال تجارت ہے، بیچنے کا مال اتنا ہے جس کی ویلیوشن 475 کو پہنچ جاتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑا کیش ہے تو پھر ان تمام کو ملایا جائے گا۔ مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے جس کی ویلیوشن 380 پاؤنڈ بنتی ہے، دوسرا اس کے پاس 10 تولے چاندی ہے، اس کی ویلیوشن گنی جائے گی، تھوڑا اس کے پاس کیش ہے، یہ سب ملا کر اگر 475 بن جاتا ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں اگر کسی عورت کے پاس صرف سونا ہی ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ کوئی مال تجارت ہے، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ تیرے لیے ضروری ہے کہ اتنا 7.5 تولہ سونا ہو۔ یا جس کے پاس صرف چاندی ہے اور کوئی دوسرا مال نہیں، تب اس کو کہا جائے گا 612 گرام تیرے پاس چاندی ہو تب۔ لیکن اگر تھوڑا مکس ہو رہا ہے تو پھر اس میں سب کو ملا کر اس کی ویلیوشن کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ کب فرض ہوتی ہے؟ مال پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ آپ طے کر لیں کہ آپ پہلی مرتبہ مالدار کب ہوئے، کب آپ کے پاس اتنا آ گیا 475 پاؤنڈ جتنا پیسہ، اس وقت سے آپ مالدار شمار ہو گئے۔ اب اس کے بعد جب سال ختم ہوگا آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کچھ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، بس رمضان میں دے رہے ہیں، رمضان میں دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا حساب جو شروع ہو رہا ہو شعبان سے شروع ہو رہا ہو، یا ہو سکتا ہے محرم سے 3 مہینے بعد رمضان کے اس وقت شروع ہو رہا ہو، یعنی آپ مالدار بنے تھے محرم میں۔ اب یہ ہوگا کہ اگر محرم کا اعتبار کرتے ہیں تو آپ کے پاس 20,000 پاؤنڈ آ جاتے ہیں محرم تک، لیکن رمضان میں 5,000 پاؤنڈ ہے، آپ دے رہے ہیں 5,000 پاؤنڈ کی زکوٰۃ، حالانکہ جب ختم ہوگا آپ کا سال محرم میں، اس وقت آپ کے پاس 20,000 پاؤنڈ جمع۔
تو یہ زکوٰۃ کم ادا ہوئی۔ تو اہتمام سے کوشش کریں کہ سال پورا ہو جب آپ کی پہلی تاریخ تھی مالدار بننے کی۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ کوئی ایک تاریخ طے کر لیں، لیکن یہ تاریخ ہوگی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، عیسوی کیلنڈر سے تاریخ طے نہ کی جائے، اس لیے کہ اسلامی کیلنڈر 10 دن کم ہوتا ہے اور عیسوی کیلنڈر 10 دن زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جنوری فروری کے اعتبار سے طے کرے گا تاریخ تو 36 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ کم ادا کرے گا۔ اسلامی سال میں کوئی بھی تاریخ طے کر دے، چاہے شعبان کی 15 طے کر دے، رمضان کی پہلی طے کر دے، اب اس تاریخ کو آپ کا پورا مال شمار کریں۔ جو تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، ان کو چاہیے پورا اسٹاک دیکھیں، اس اسٹاک کی ایک ایک چیز کی ویلیوشن جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ گنی جائے گی اور اس پر زکوٰۃ اس کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ پیشگی میں دے دوں، ایڈوانس میں دے دوں، شعبان کے اندر زکوٰۃ دی جا سکتی، لیکن حساب ہوگا رمضان پر ہی۔ اگر آپ کی رمضان کی تاریخ ہے، آپ نے ایک رمضان طے کیا ہے تو حساب ہوگا رمضان پر۔ ابھی آپ ضرورت مند ہے اس کو دے دیں، 50 پاؤنڈ دے دیے، 100 پاؤنڈ دے دیے، لکھ لیں کہ زکوٰۃ میں اتنے پیسے دیے۔ اگر کسی کے پاس ایک رمضان کو اسٹاک تو اس نے گن لیا، سب کچھ ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ بعد میں بھی دے، لیکن حساب ہوگا رمضان کی پہلی کو جب آپ نے طے کیا ہے۔ تو گویا تاخیر ہو سکتی ہے، رمضان کے بعد ادا کر سکتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ، یا آہستہ آہستہ انسٹالمنٹ میں ادا کریں، ہر مہینے 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ دیتے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ میں اس کی اجازت ہے، روزے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ چلو آدھا گھنٹے کے بعد سحری کریں، اس کی اجازت نہیں ہے، روزہ ویلیو نہیں ہوگا، اس کا ویلڈ ہے ہی نہیں روزہ۔ دوسرے لوگ 3 بجے سحری کر رہے ہیں، آپ 3:30 بجے سحری کریں گے، روزہ کہاں سے ہوا؟ اس لیے ایک ایک منٹ کا اعتبار ہوگا روزے میں۔ زکوٰۃ میں تو اجازت ہے کہ مہینے کے بعد دے دو، آپ 2 مہینے کے بعد دے دو۔ تو زکوٰۃ تاریخ ایک تو طے کر لیں مالدار لوگ، اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی ایک تاریخ طے کریں کہ اس تاریخ پر حساب کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس قرضہ ہے تو پھر اس کو مائنس کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا سونا چاندی سب اسیسٹ ملاتے ہیں تو 10,000 پاؤنڈ بنتا ہے، 10,000 پاؤنڈ، لیکن اس کے ذمے قرضہ بھی ہے، کسی سے اس نے 2,000 پاؤنڈ یا 5,000 پاؤنڈ لیے ہوئے ہیں، تو اب اس 5,000 پاؤنڈ کو 10,000 پاؤنڈ سے کم کر دیں گے اور باقی 5 پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس قرضے میں مورگیج کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مورگیج کا جو مطالبہ ہے وہ 1 سال میں پورے قرضے کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے 1,00,000 پاؤنڈ مورگیج لیا ہے، آپ ادا تو کر رہے ہیں صرف 400 پاؤنڈ منتھلی، 400 پاؤنڈ جو آپ کی انسٹالمنٹ ہے منتھلی ادا کر رہے ہیں، اس اعتبار سے آپ 1 سال میں 4,800 ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال میں جو آپ کا قرضہ ہے وہ 4,800 ہے بس۔ اگر آپ کے پاس 10,000 ہیں تو آپ کا چاہے 1,00,000 مورگیج ہو، اس کا اعتبار نہیں کریں گے، اس 10,000 میں سے 4,800 مائنس کر کے 5,200 پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں اگر کسی کا ذمہ ایسا قرضہ ہے جس کا مطالبہ ہر وقت ہے، جیسے کچھ لوگوں سے پرائیویٹ قرضہ لیا ہے، تو پھر وہ پورا قرضہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے ایک گاڑی کے بجائے اس نے 2 گاڑی رکھی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یا ایک گھر اس کی ضرورت کے لیے کافی، اس نے دوسرا ایک گھر لے رکھا ہے، تب بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس گھر کی آمدنی آ رہی، کرائے کے لیے اس کو لیا ہوا ہے، تو دیکھا جائے گا سال بھر میں کتنا کرایہ آ رہا ہے، وہ رینٹ جو جمع ہو رہا ہے، اگر آپ کے خرچے میں خرچہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمع کر رہے ہیں آپ ہر سال تو پھر اس کے رینٹ پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی چیز لی ہے اس لیے ہے کہ اس کو بیچی جائے تو پھر اس کی ویلیوشن پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، کہ اس زائد گھر پہ اس کی زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن اس نے گھر اسی لیے لیا ہے تاکہ جو 50,000 کا مکان لیا اس کو 80 میں بیچ ڈالیں گے، تو پھر اس صورت میں جو کرنٹ ویلیوشن ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر لیتے وقت نیت نہیں تھی بیچنے کی، صرف یہ نیت تھی کہ چلو پیسہ پڑا ہوا اس کو لگا دیں کہیں، اس اعتبار سے اس نے مکان لے لیا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اگر تیسرا مسئلہ کہ اس نے لی تھی، جس وقت گھر خریدا تھا اس وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، لیکن اب ایسے کچھ حالات آ گئے تو اب اس نے نیت کر لی کہ اب اس کو مکان کو بیچنا ہے، اب اس صرف نیت کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی،
بیچنے نکالے گا، بک جائے گا، اس وقت زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ابھی صرف نیت بدلی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جس وقت وہ بیچے گا اور وہ بک جائے گا اس وقت زکوٰۃ لازم ہوگی اس کی۔ اگر کسی شخص کے پاس ایسی چیزیں جو کرائے پر چل رہی ہیں، جیسے ٹیکسی ہے اس نے کرائے پر دے رکھی ہے، یا کوچ ہے جو کرائے پر چلتی ہے، تو اس ٹیکسی یا کوچ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی جو آمدنی آ رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور زکوٰۃ میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، جو شیئر سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کی کرنٹ ویلیوشن پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کی کوئی فیکٹری ہے تو اس میں مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلڈنگ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اندر جتنا مال تیار ہو چکا ہے جو بکنے کے لیے جانے والا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، یا جو را مٹیریل آپ نے خرید لیا ہے جس سے وہ پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں آپ، اس را مٹیریل کی ویلیوشن پر زکوٰۃ ہوگی۔ گویا ہر چیز پر جو مال تجارت میں سے ہوگی اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور گھر کے اندر اگر کوئی چیز قیمتی بھی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، موبائل ہے، گھڑی ہے، یہ تمام چیزیں جو آپ کی ضرورت میں ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر ایک مسئلہ آتا ہے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، کس کو زکوٰۃ دی جائے۔ وہ جو پہلے مسئلہ بیان کیا ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر نقد مال یا مال تجارت اس کے برابر، وہ مالدار ہے۔ اس سے کم جس کے پاس ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ 475 پاؤنڈ ہے، نہ گھر میں ضرورت سے زائد ایسی چیزیں جس کی ویلیوشن 475 پاؤنڈ کے برابر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو دی جائے زکوٰۃ۔ لیکن رشتہ داروں میں یہ حکم ہے کہ وہ رشتہ دار جن سے آپ پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا وہ رشتہ دار جو آپ سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردانا پردادا، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اولاد میں بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی مستحق ہیں، تو مستحق ہیں تو آپ للہ مال سے دو، کوئی ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہی سے امداد کی جائے؟ اگر آپ کا بھائی مستحق ہے تو ٹھیک ہے، اس کو دے سکتے ہیں، بہن مستحق ہے اس کو دے سکتے ہیں، سائڈ کے جتنے رشتہ دار ہیں، کزنز ہیں، سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں زیور تو ہمارے پاس ہے لیکن پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، تو یاد رکھیں اس کی زکوٰۃ غریب شوہر پر نہیں ہے، اس کو لازم ہے کہ یا تو سونے کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے، یا یہ کہ اپنے پاس سے کچھ رقم جمع کر کے بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اگر شوہر دے دیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ضروری نہیں کہ بیوی کے شوہر کی زکوٰۃ بھی شوہر دے، یہ ضروری نہیں۔ دوسرا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے میں یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کسی غریب کو مالک بنانا ہے۔ اگر آپ نے کسی غریب کو مالک نہیں بنایا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر آپ کی زکوٰۃ نکلی 10,000 پاؤنڈ، آپ نے ملک میں ایک مکان خرید لیا اور ایک ضرورت مند اس سے کہا کہ آپ اس میں رہیں، آپ کو کوئی کرایہ نہیں دینا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ چلو میری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ اس گھر کی چابی اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، آپ کے پاس مکان نہیں ہے، لو یہ آپ مکان رکھ لو، تو آپ پورے مکان کو آپ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، یا زکوٰۃ میں مکان بنوا کر دے سکتے ہیں۔ جو بھی ضرورت کی چیز ہے، مکان جو بھی آپ غریب کو دینا چاہیں، کپڑا ہو، کھانا ہو، سب دی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کوئی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے نام سے ہی دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خودداری ہوتی ہے، گوارہ نہیں کرتے کہ زکوٰۃ لی جائے، تو ان کو ہدیے کے نام پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، عیدی کے نام پہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی ایسے رمضان کے لیے آپ کو مدد دی جا رہی، اس اعتبار سے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ مستحق ہو۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی غریب نے آپ سے قرض رقم لی ہے، وہ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، زکوٰۃ اس کو لگتی ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ چلو وہ جو رقم دی تھی میں نے 1,00,000 روپے اس کو، اب اس کو زکوٰۃ میں اس سال شمار کر لوں، یہ غلط ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو آپ وہ 1,00,000 روپے دیں اور اس کے بعد وہ آپ کو ادا کر دے کہ ٹھیک ہے آپ سے جو میں نے قرضہ لیا تھا میں واپس کر رہا ہوں، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یا دوسری شکل جو آسان بھی ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مستحق ہے، یہ ابھی قرض مانگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ ادا نہیں کر پائے گا، اس کو زکوٰۃ ہی کی رقم سے دے پیسہ، اور کچھ عرصے کے بعد اس سے کہہ دے بھائی جو آپ نے لیا تھا وہ میں نے معاف کر دیا، تو یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر بالفرض وہ واپس لے کے آتا ہے کہ جو میں نے آپ سے 1,00,000 روپے لیے تھے
تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے معاف کر چکا ہے. یا اگر وہ نہیں مانتا وہ ₹1,00,000 لیں دوبارہ کسی کو زکوٰۃ میں دے دیں, تب زکوٰۃ ادا ہوگی. جو زکوٰۃ فرض ہے ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ ایک سال گزرنے میں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر پاؤنڈ پہ سال گزرنا شرط ہے. یہ ضروری نہیں. گزشتہ سال آپ کے پاس 10,000 پاؤنڈ تھے, آپ نے اس کی زکوٰۃ دی تھی. اس سال آپ دیکھ رہے ہیں 20,000 ہے, آپ زکوٰۃ دے دو, چاہے اس میں سے 5,000 ایک ہفتہ پہلے ہی آپ کے پاس آئیں. تو ہر پاؤنڈ پر سال گزرنا شرط نہیں. گزشتہ سال دیکھا جائے گا کتنا مال تھا, اس سال کتنا مال ہے, اس پہ زکوٰۃ دے دو بس. اور ایک بات یاد رکھیں, زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں, زکوٰۃ ایک عبادت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دے کر آپ غریب پر احسان نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اللہ کے حکم کو ادا کر رہے ہیں. احسان اس کا ماننا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے حکم کو ادا کر رہے ہیں, اور یہ جو کچھ آپ ادا کر رہے ہیں یہ آخرت کی بینک میں جمع ہو رہا ہے. اگر کسی کو آپ نے پیسے دیے, کہا آپ جا رہے ہیں ٹاؤن میں, ذرا یہ 5,000 ہے آپ جمع کرا دینا میرے اکاؤنٹ میں, اس نے جمع کرا دیے, تو اب کیا ہوا, اس کا آپ پر احسان ہے کہ آپ کے 5,000 اس نے بینک میں جمع کرا دیے. آپ نے اس کو کوئی احسان نہیں کیا دے کر, آپ کا مال تھا, آپ کی بینک میں جمع ہوا. ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ جو آپ دے رہے ہیں آپ کا مال ہے, آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے, پھر آپ کا احسان کیسا اس غریب پر. بلکہ قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. صدقات کے بعد اگر کوئی شخص احسان جتلاتا ہے یا تکلیف پہنچانے کی کوئی بات کرتا ہے تو یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. جو کچھ جس نے صدقہ دیا ہے, زکوٰۃ دی ہے, اس کا ثواب بیکار ہو گیا. حق تعالی شانہ تمام مالداروں کو صحیح طریقے سے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں, اور جو لوگ مستحق ہیں حق تعالی شانہ ان کی ضرورت کو پورا فرمائیں. اسلام کا نظام زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر ہر مالدار, امت کا ہر مالدار صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرے تو کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں سے غربت ختم ہو جائے گی. یہ سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو عبادت سمجھ کر دینا ہے. حق تعالی شانہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین.